اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 103 ہم پڑھ رہے تھے۔ ولو انہم، اور اگر یہ لوگ ایسے ہوتے کہ آمنو، ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ، تو یہ موجود پاتے، ٹھکانہ پاتے یا موجود پاتے۔ ثواب کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا عمل آپ کے پاس واپس لوٹ کے آئے، جو ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں نا نیکی کا ثواب۔ ثواب کا مطلب ہے آپ نے جو عمل کیا وہی عمل آپ کے پاس لوٹ کے آیا ہے نا، تو اس کو ثواب کہا جاتا ہے۔ تو وہ ٹھکانہ پاتے یا موجود پاتے من عند اللہ، اللہ کے پاس، اس کا اجر کیا پاتے؟ خیرون، بہتر، لو کانوا یعلمون، اگر یہ جانتے ہوتے تو بہترین اجر پاتے۔ اگر ہم آیت 101 کی طرف غور کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بھی جب ان کے پاس ایک کتاب آئی تھی تو اس کتاب کو انہوں نے ایسے پیٹھ پیچھے پھینک دیا جیسے یہ جانتے ہی نہیں، کأنہم لا یعلمون۔ اور پھر اب وہی اللہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اگر انہوں نے کتاب کو پیچھے پھینک کے ان چیزوں میں نہ پڑے ہوتے، کتاب کو ہی فالو کر لیتے، کتاب کی ہی پیروی کر لیتے، تو اللہ کے پاس بہترین ثواب پاتے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، لا تقولو، نہ کہو، راعنا، راعنا نہ کہو، وقولو، اور کہو، انظرنا، انظرنا کہو، واسمعوا، اور سنو، وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب، عذاب ہے، علیم، علم، درد والا، اور کافروں کے لیے عذاب ہے درد والا۔ راعنا اصل میں لفظ نکلا ہے رعایت سے۔ جب بھی کوئی اسپیچ، کوئی بات کر رہا ہو نا، تو درمیان میں اسے کہتے ہیں نا بھی ایکسکیوز می، یا آئی بیگ یور پارڈن، یا مطلب اردو میں بھی کچھ کہہ دیتے ہیں کہ بھی ذرا سنیے، سنیں، اس طرح کہہ دیتے ہیں نا بات، یعنی بریک لیں ذرا۔ یا اگر درمیان میں کوئی سوال پوچھنے کے لیے، یا پھر آپ کو بات سمجھ نہیں آئی، یا آپ کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے، تو تھوڑا سا وقفہ لینے کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے نا، تو یہ جب کوئی بیان کر رہا ہوتا تھا نا، تو اس وقت جو سننے والا ہوتا تھا وہ یوں کہتا تھا راعنا عربی میں۔ اور ایک اور لفظ بھی ہوتا تھا جس کو کہتے ہیں انظرنا۔ انظرنا کا مطلب ہوتا ہے نظر، نظر یا انظار۔ اس کا مطلب دو ہوتا ہے، دیکھنا بھی ہوتا ہے، اور اس کا مطلب مہلت دینا بھی ہوتا ہے۔ تو مہلت دیں، اس کا یہ مطلب ہے، یعنی دونوں لفظ اس چیز کے لیے ہوتے ہیں کہ جب کوئی خطاب کر رہا ہو، جب کوئی بات بیان کر رہا ہو، تو اسے روکنے کے لیے، تاکہ بھی وہ ہمیں بات سمجھنے دیں ذرا۔ اب یہودی کیا کیا کرتے تھے؟ پہلے تو ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے طرح طرح کے سوال الٹے سیدھے کرتے تھے، کہ مسلمان جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں، مطلب الٹے سیدھے سے سوالات، جیسے یہ حضرت موسیٰ سے پوچھتے تھے نا، جیسے سورہ بقرہ کا واقعہ آیا گائے والا، کہ بھی گائے کس رنگ کی ہو، کس طرح کی ہو، جوان ہو، بوڑھی ہو، یہ وہ، اس طرح کے سوال آئے تھے، حالانکہ وہ سوال غیر ضروری تھے۔ اس طرح کے غیر ضروری سوالوں میں الجھاتے تھے۔ دوسرا یہ پھر آتے تھے یہ، یا پھر منافقین جو ہیں، وہ محفلوں میں آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے ان کی محفلوں میں سنتے تھے وہ کیا بیان کر رہے ہیں، اور پھر بار بار نا رائنا رائنا کہتے تھے۔ مطلب ایک تو ان کا یہ مقصد ہوتا تھا کہ لوگوں کو لگے بھئی یہ بہت غور سے سن رہے ہیں، کیونکہ جو بار بار روک روک کے کہہ رہا ہوتا ہے بھئی مہلت دیں ذرا، بات سنیں، اس کا مطلب وہ بڑے غور سے بیان سن رہا ہے اور کوئی بات پوچھ رہے ہیں یہ وہ۔ لیکن ان کا ایک تو مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم کتنے غور سے سن رہے ہیں، اور دوسرا رائنا کا مطلب تو وہی ہے رعایت کرو، لیکن اگر اس کو تھوڑا سا نا موڑ کے پڑھا جائے تو بن جاتا ہے رائنا، آئین کے ساتھ یہ لگ جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چرواہے، اور جو چرواہا ہوتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ اس کو رائنا نہیں بلکہ رائنا پڑھتے تھے، لیکن سننے والے کو ایسا لگتا تھا کہ یہ رائنا پڑھ رہے ہیں، اس طرح وہ دل کی بھڑاس نکالتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا لفظ ہی ختم کر دیا کہ لا تقولوا رائنا، تم رائنا نہ کہو، وقولوا، اور کہو، انظرنا، دیکھو یا مہلت دو، ہمیں مہلت دیجیے، اس طرح کے الفاظ استعمال کرو۔ انظرنا، اس کے دو فائدے ہوئے، کہ ایک تو یہ کہ اس میں کوئی نا منفی پہلو نہیں ہے، کوئی ایسا مطلب جو غلط معنی، اس کو موڑ کے جتنا بھی زبان کو موڑ لو، یہ اب اس کا غلط مطلب نہیں بن سکتا۔ اور دوسرا، اب اتنے بڑے اللہ کے حکم کے بعد وہی رائنا دوبارہ کہنے کی جرت کر سکتا تھا جو کوئی بہت ہی مطلب خراب ذہن کا ہو، ورنہ عام انسان اتنی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ دو فائدے ہوئے اس کے۔ تو یہ آیت ابھی ادھوری ہے، ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔